السلام علیکم سر ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ شروع کر رکھی تھی سورہ مطففین، اور سورہ مطففین جو ہے وہ قرآن مجید میں 83 نمبر 83 نمبر ہے اس سورت کا قرآن میں۔ اب ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اگلا جو حصہ آج پڑھنا ہے اس سے جڑ جائیں۔ سب سے پہلے اگر غور فرمائیں تو قرآن مجید نے ایک بات جو کہی ہے وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، یقین کو سمجھیے، یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 100% اس بات کا پکا اعتماد ہے کہ یہ بات برحق ہے، اور قرآن کی ہر بات برحق ہے۔ قرآن پہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی ہر کیونکہ رب العالمین نے، وہ خود حق ہے، اس نے حق ہی نازل فرمایا ہے۔ لہذا اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر جو عقیدے میں سب سے بڑی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کہ رب کو اس کی ساری صفات کے ساتھ، اور وہ رب جو ہے وہ اپنی ذات میں تنہا اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا اور اکیلا ہے، اور اپنے حقوق میں بھی تنہا اور اکیلا ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کس شرک کو نہیں بخشیں گے، باقی جس کو چاہیں گے وہ معاف فرما دیں گے۔ لہذا عقیدہ توحید جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اس رب جس نے یہ بات بالکل کلیئرلی قرآن میں بیان فرما دی ہے کہ میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم نیک عمل کرو گے اور اس کا میں آخرت میں حساب لوں گا۔ تو یہ یوم آخرت پر بھی یقین بالکل اسی طرح مطلوب ہے جس طرح یقین توحید، عقیدہ توحید میں مطلوب ہے۔ تو جس طرح توحید میں ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اور ہم نے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اسی طرح عقیدہ توحید کو بھی بالکل برحق ماننا ہے۔ اب جو دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے اس وقت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اگر آپ نوٹ فرمائیں تو یہ ان دونوں عقیدوں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی کمزوری ہے۔ ملک میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کہیں گے میں نے اس کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ رسالت کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کے احکامات کہ وہ برحق احکامات کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہاں آپ کو رسول کی رسالت کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب آخرت کے معاملے میں کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، وہ رسولوں کا راستہ ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کا۔ تو اس لیے یہ دونوں عقیدے، توحید بھی اور آخرت بھی، یہ مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ ہم رسالت پر عمل نہ کریں۔ لہذا آخرت کا یقین اگر کمزور ہے تو اس کے مالی معاملات، خاص کر لین دین کے معاملات میں بڑی دھاندلی ہوگی۔ اپنے حقوق بڑھ کے لے گا اور دوسروں کے حقوق کم کر کے دے گا، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے اس جو کام معاملہ کر رہا ہوں کسی فرد کے ساتھ یا بہت سارے افراد کے ساتھ، تو وہاں مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس عقیدے کی کمزوری سے کی وجہ سے دنیا میں لوٹ گھسوٹ، چیزوں کو کم تولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ کے روزمرہ کے مشاہدے ہیں۔ تو پہلی 10 آیت میں بتایا کہ آخرت کے عقیدہ
جن کا کمزور ہے یا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ دنیا میں بڑی دھاندلیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان دھاندلی کرنے والوں جن کو فجار کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑے اچھا فاسق جو ہوتا ہے نا وہ نافرمان ہوتا ہے، لیکن فجار بہت بڑا نافرمان کو کہتے ہیں، جو فسق کر 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 کے اتنا پکا ہو جاتا ہے گناہوں کے معاملے میں کہ اس کو گناہ کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے اور پھر نعوذ باللہ اس کو انجام بھی کرتا ہے۔ تو یہ فجار کے اب آگے آپ دیکھیں تو رب نے بتایا ہے کہ اور ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ موت کے وقت اس سے معاملہ مختلف ہوتا ہے جو ایک مومن کے ساتھ ہوتا ہے، تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ معاملہ اور آگے جوں جوں آپ اس میں چلتے جاتے ہیں، پہلے ہم موت آئی اس وقت اس کو مصیبت اپنے اعمال کی وجہ سے، فرشتے بالکل ایسے آئے، اس کے بعد آیا برزخ، برزخ کے بعد محشر، ہر جگہ پہ، اور مرنے کے بعد اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجین میں رکھا جاتا ہے۔ تو سجین کو ایک ایسی جگہ ہے، یہ سجن سے نکلا ہے، جس کو سجن کا معنی قید خانہ ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پر اس کا اعمال نامہ، ہر فاسق و فاجر اور منکر کا اعمال نامہ جو ہے وہ سجین میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ یہ سجین کیا ہے ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس میں بتایا کہ یہ تو ایک ریکارڈ آفس ہے جس میں ان کے مکذبین کے جو ہیں وہ اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، چلتے چلتے ان کی ساری بتائی کہ ان کا سب سے بڑا قصور کیا ہے، یہ حد سے گزرنے والے گناہ گار ہیں، فجار کا مطلب ہی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا، ان کا بہت بڑا جرم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن جیسی برحق کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو بڑے پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ اللہ کی وہ کتاب جو تو آپ کی دنیا اور آخرت کی ضمانت دیتی ہے، اگر اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں، اس کو یہ کہنا کہ یہ بس قصے کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 14 میں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دل جو اپنے ان کو سیاہ کر دیا ہے، گناہوں سے زنگ لگ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث، صحیح حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اس کے دل پر، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور دل کا سیاہ دھبا دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ کرتے کرتے وہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں اور بالآخر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے، یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے گناہ کر کر کے اب اتنا گناہ کا عادی ہو گیا ہے، توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کو بھی ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، یہ سارے نیک کام کرنے سے خود ہمیں فائدہ ہے، برائیاں کرنے سے خود ہمارا نقصان ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بتایا کہ جب یہ شخص جو فاجر ہوتا ہے نا، گناہ کر کر کے اس کو گناہ کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، وہ قتل، شراب، زنا، ہر چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں اس کی سزاؤں میں آج جو ہماری آیت ہے نمبر 15، بڑے غور سے سنیے، اللہ ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، یعنی ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب، پردہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو
اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا بھلا یہاں کہ فجار کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ کیوں کہا؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ کا دیدار تو جنت میں نصیب ہوگا، اور پھر کہ جو جنت میں جائیں گے تو ایسے لوگ تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے نا. اچھا، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان کو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. لیکن جنت سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کر مقام کیا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کا اللہ دیدار. تعالیٰ کا دیدار الہی ہے. جی. میں آپ کو کچھ حدیث ابھی سناتا ہوں، بڑے غور سے سنیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ایسی نعمتیں جو نہ کسی کے دل پر گزری ہیں اور جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں. جنت ایسی بے مثال اور یہ آپ کا موبائل بند کریں جی. تو یہ ایسی جنت خود اتنی بے مثال اور لازوال ہے، جیسے کہ ابھی آپ ان احادیث میں سنیں گے کہ انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ خود دیدار کرائیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان لوگوں کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں وہ آپ ان احادیث میں ابھی سنیں گے. تو جنت خود جو ہے وہ ہماری امیدوں، تمناؤں، ہماری خواہشوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے جنت میں ان جنتیوں کو، تو وہ دیدار کی لذت اتنی زبردست ہوگی کہ وہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جو اتنی بے مثال اور لازوال ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت سے بڑھ کر جو چیز ہے اور وہ ہے دیدار الہی، اس سے بھی یہ محروم رکھے جائیں گے. یہ اس نعمت جو صرف جنتیوں کو نصیب ہوگی، یہ اس سے بھی محروم رہیں گے. وہ نعمت جو جنت سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ہے اس کا مفہوم. اب ذرا سنیے، میں صرف ترجمے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مثلا یہ مسلم بخاری دونوں کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بڑے غور سے سنیے، اور اس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے اور دنیا میں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، ذرا سنیں کون ارشاد فرما رہا ہے؟ ہمارا رب تعالیٰ. اب ہاں، اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے لبیک، اے ہمارے رب، سعدی کا اور نعمتیں سب کی سب میرے ہاتھ میں ہیں. فرمائے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین. ہاں، ذرا سوچیں کہ رب ہم سے یہ پوچھے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے تیری رضا کیا ہے. یہ وہ کیفیت صرف جنت میں مومنوں کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ عرض کریں گے اے رب، ہم کیوں نہ راضی ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ بخشا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر نعمت نہ دوں. وہ عرض کریں گے کہ اس سے بہتر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی تھا جو کو مل گیا ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث پڑھا کریں. اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، خفا نہیں ہوں گا. یہ بات ذرا آپ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں سنیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا، میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں
اور میں تم سے کبھی ناراض اللہ نہیں تعالیٰ کا ہوتا۔ دیدار۔ ذرا آپ صبر تو کریں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کی بات ہی نہیں ہے حدیث میں، پہلے پوری بات سنا کریں۔ کہاں ہے آپ، جو میں نے پوری حدیث آپ کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذکر ہے یا؟ صبر کیا کریں، جو بات ہو رہی ہے اس کو پہلے سمجھیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ ہم جنیتوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں میری رضا حاصل ہے، جس کے لیے تم دنیا میں کوشش کرتے رہے، اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کیوں ناراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اب یہی چیزیں سمجھنے کی ہے کہ جنت ایسی مقام ہے کہ وہاں گناہ کرنے کا کوئی انسان کے پاس کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا ہر دم اور ہر آن اتنا شکر گزار ہوگا کہ وہاں یہ دنیا اور چیز ہے، جنت اور چیز ہے۔ جنت میں شیطان تو نہیں جا سکے گا نا، ہمارا نفس بھی نفس مطمئنہ ہوگا، تو لہذا وہاں اس لیے کوئی وہاں امکان نہیں ہے۔ یہ چیزیں ذرا غور سے سوچا کریں۔ اچھا اب آتے ہیں دیدار کی طرف، اور اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھیے۔ اچھا دنیا میں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ذرا قرآن کی آیات سنیے اور اس بات کو سمجھیے۔ سورہ انعام کی آیت 103 لکھیں، سورہ انعام کی آیت 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں یا نظریں اس کو نہیں پا سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو نظروں کو پا لیتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین بھی ہے، اور یہ لطیف کا مطلب ہے اور باخبر بھی ہے، لمحے لمحے جو ہم، تو گویا ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ تو اس آیت میں بالکل صاف صاف بتا دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اسی کے حوالے سے ذرا سورہ زخرف کی آیت 43 سنیں، لکھیں سورہ زخرف آیت 43۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہ تختیاں دیں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر آئے اور اس نے اپنے رب سے بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قال رب ارنی، ہاں انہوں نے کہا اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ، ذرا اس پہاڑ پر نظر ڈالو، دیکھو اس کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، ہاں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، تو اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، دکن جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما آفاقا، جب وہ ہوش میں آئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا آپ کا حکم ماننے والا ہوں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی تجلی کو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکا، جیسے آپ اس میں دیکھا۔ تو انسان کا اس موجودہ وجود کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اچھا، اب اسی لیے آگے فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث پھر سنیے. کوئی سوال یہاں تک؟ السلام علیکم. آج ہاں، یہ جو ایکسپلین کریں نا خودی کو کر بلند اتنا، یہ مجھے نا ذرا سمجھائیں کہ ہم اپنی خودی کو کیسے بلند کریں. اچھا، یہ اب دیکھیں، یہ آپ پڑھیں اقبال کو. یہ موقع نہیں ہے کہ میں قرآن کو بیان کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھیں. میں نے اس کی سپورٹ میں علامہ اقبال مرحوم کا وہ شعر کہا، وہ آپ خود سمجھیں، کیونکہ اس 1 گھنٹے میں شعر و شاعری کی بجائے قرآن پڑھانا زیادہ پسند کروں گا. اچھا، اب آپ ذرا ایک اور حدیث سنیں بخاری اور مسلم کی. جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مروی ہیں، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اس دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت پیش نہیں آئے گی. یعنی وہاں ہمارا، اب بات کو سمجھیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ جسم عطا فرمائیں گے جو اس جسم، آج کا جسم جو ہے وہ تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے واقعہ سنا سورہ زخرف میں. لیکن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ روز جسم عطا فرمائیں گے کہ جو اس تجلی کو برداشت کر لے گا، اور جس طرح ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں اسی طرح ہم اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. اب اس کے بعد آپ ذرا بڑے غور سے سنیے، کیونکہ یہ مضمون تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس اچھی طرح سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اس چیز کو پھر اپنے حالات کے مطابق اللہ کے دیدار کے لیے ہم جو کوششیں کریں دنیا میں، ہمیں سمجھ ہو کہ یہ دیدار ہے کیا اور اس کی صورتحال کیا ہوگی. اب سنیں، یہ اس کو بیان ہے، مسلم کی حدیث ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ اور دوں؟ ذرا غور فرمائیں اور جب پورے غور سے سنیں. اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہیں اور کچھ دوں؟ جنت کا تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. کیا؟ ہاں، تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو حسین اور روشن نہیں بنایا؟ پہلا کام کیا ہوگا کہ انسانوں کی شکلیں بہترین خوبصورت بنا دے گا اللہ تعالیٰ. نمبر 2، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس کے بعد حجاب اٹھ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو نعمتیں انہیں بخشی گئی تھیں ان میں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ مرغوب کوئی نعمت نہ ہوگی. یعنی جنت کی نعمتیں بھی اتنی مرغوب نہیں ہیں جتنا دیدار الہی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں. سر ایک دفعہ پلیز بتائیں گے زخرف کی کون سی آئی تھی؟ ہاں، سورہ زخرف. میں بتاتا ہوں آپ کو. جی سورہ جزاک. ساری زخرف نہیں ہے، سورہ آراف کی آیت 43 ہے. سورہ آراف 7 نمبر پر اس کی آیت 43. جی اچھا. آپ تھوڑا سا اگر ہم اپنے اس فہم قرآن سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو دیدار ہوگا، دیدار الہی ہوگا، سبحان اللہ. اس کو کیوں اتنا انسان جنت کی نعمتوں کو بھی ہیچ سمجھے گا؟ بلا کیوں؟ دیکھیں نا، مومن غور کرتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ جنت کی مزے جو ہیں اس کو بھول جائے بندہ، کیوں بلا؟ بڑے غور سے سر سنیے. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب رب العالمین فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اور بھی بہت بھائی وہ اچھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا.
ہمارے پاس بھی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل ہے کہ وہ منظر اتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں جنت کی نعمتوں سے بھی کہے گا کہ یہ اس کے مقابلے میں یہ دیدار سب سے اعلیٰ ہے؟ بنا آپ دیکھیں اس کا جواب اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو قرآن ہمیں جواب دے رہا ہے. قرآن کیا جواب دے رہا ہے؟ اس ہستی کو ہم دیکھ رہے ہیں جس کی صفات کا کوئی کائنات میں اور بدل نہیں ہے. وہ سراپا حسن و جمال ہے، وہ کمال ہے. اس کی صفات جلالی بھی ہیں، کمالی بھی ہیں اور مثالی بھی ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جو حسن اور جمال اور جو خوبی ہے وہ اللہ کے جمال و خوبی کا ادنا پرتو ہے. یہ جو آپ مری میں جا کے نظارے دیکھتے ہیں، یہ جو آپ دنیا کے خوبصورت ترین نظارے دیکھتے ہیں، یہ دراصل اس اللہ کے بنائے ہوئے نظارے ہیں. اس کو ہم اس دن دیکھ رہے ہوں گے، اور اس سے بہتر منظر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اشیاء کے جتنے بھی جمال اور کمال ہیں، اس سے جتنا ہم لطف اٹھاتے ہیں، اس سے کہیں کروڑوں درجے اس ہستی کو جس نے یہ نظارے پیدا کی ہیں اس کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو یقیناً میں اور آپ اس وقت بالکل ایسے محظوظ ہوں گے اس منظر سے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی ان کا وہ نہیں رہے گا کہ کتنی خوبصورت ہے. تو یہ ہے دیدار الہی جس کو مومن مزے اٹھائیں گے اس سے. اور یہ جو فجار ہیں، جہاں آپ آیت 15 میں واپس آئیے کہ کلا ہرگز نہیں، کیونکہ یہ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے رب العالمین کو. اور آگے فرمایا کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. یہ دیدار کس کو نصیب ہوگا؟ وہ خوش قسمت جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اللہ کی رضا حاصل کر لی، ان کو یہ جنت میں دیدار الہی ہوگا. کوئی سوال یہاں پر؟ آگے دیکھیں کس قدر ہولناک انجام ہے. صحابہ اور صحابیات جب ان مرحلوں سے گزرتے تھے نا قرآن کے، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جنت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. ہم تو بغیر پڑھے سمجھے بس ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری عقل، ہمارا فہم جو ہے وہ اس کو کوئی دخل نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو قرآن کے ان مقامات جن میں وہ چیزیں موجود ہیں جن کو پڑھ کے سمجھ کے ہمارا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اب آیت 16 پہ چلیے. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے. ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی تو وہ ہے آخرت پر ایمان جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں جا بجا بتایا گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں آخرت کے بارے میں. سب سے بڑا ان کا اعتراض کیا ہے؟ بھائی جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم دوبارہ انسان اللہ تعالیٰ بنائے گا؟ یہ ناممکن ہے. جہاں اور یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا. بلا اس بڑے اعتراض کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے قرآن میں؟ بتائیں مجھے، جلدی کریں. کہ وہ جو ایک پانی کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. آپ اس کو تھوڑا سے اور الفاظ تبدیل کریں نا. جس انسان کا وجود نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخش کر پانی کے قطرے سے پیدا کر کے ماں کے پیٹ میں حفاظت کر کے پھر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا سب اس سے گزارا ہے. کیا وہ ہستی اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی جس نے اس کو عدم سے وجود میں لایا؟ اب تو پیدا ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا وہ نہیں کر سکتا. کائنات میں اس کی طاقت اور قدرت کے مظاہر نہیں دیکھتے ہو؟
یہ دیکھیں، یہ قرآن جب سمجھیں گے تو ہمیں بالکل قرآن نے وہ سارے ان کافروں کے سوالوں کا جواب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ہاں دیکھیں کتنا بڑا انسان شرمندہ ہوں گے یہ کافر، یہ منکر آخرت، یہ منکر خدا. یہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ہے، اب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں. اسی کی تم تکذیب کرتے تھے نا دنیا میں. یہ لو کیا دیکھیں منظر ہوگا. اچھا، اب یہاں ان مناظر کو پڑھ کے جو ابھی ہم نے ان کے معاملات دیکھے ہیں کہ ان کے اعمال نامے کہاں رکھے جائیں گے، ان کے کرتوت دنیا میں کیا ہوں گے، اور پھر ان کو آخرت میں کیا سزا ملے گی، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اس پڑھنے کے بعد یہ جو فجار کی بات ہوئی ہے، سجین کی بات ہوئی ہے، ان کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں پہنچیں گے اور ان کو یہ سب کہا جائے گا. اس کو پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے اوپر کیا اس کا اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے؟ اللہ کا خوف سر، اللہ کا خوف، ایسا خوف عقیدہ ایک مضبوط منٹ اس ایسا خوف کہ جس خوف کو بروئے کار لا کر ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ ہم ان فجار میں سے نہ ہوں. تو قرآن ہی ہے وہ جو ہمیں یہ انذار ہے، یہ اللہ ہمیں اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں موقع ہے، تم جو ہے تم ابرار بنو، نیکوکار بنو. آگے آ رہا ہے اور بڑے غور سے سنیں. تو یہ جو حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ اللہ قرآن کا انذار ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس برے انجام سے. آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا ترغیب اور موٹیویشن ہے کہ ہم دنیا میں وہ اعمال کریں جو ابرار کریں گے. کلا، ہرگز نہیں. ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. بلند پایا دفتر ہے. علیین اعلیٰ سے نکلا ہے اونچا مقام. وہاں سجین کا لفظ آیا تھا نا فجار کے لیے، یہاں علیین کے لیے کیا آیا، ابرار کے لیے کیا ہے، علیین، بہت اونچا مقام. پھر فرمایا وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر ہے. جی علیین ہاں، کیا ہوا علیین کو؟ سر یہ نیک لوگوں کا جو دفتر ہے ان کے لیے علیین آیا ہے نا، گناہگاروں کے لیے سجین آیا تھا. ہاں بالکل، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے کہ وہ کتنا اونچا مقام ہے، وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا دفتر کیا چیز ہے. کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب. اچھا، لکھی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ایک ایک آدمی کا. اور وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ موت کے بعد اعمال نامہ، تاکہ کہ ہم کے دن جب حساب و کتاب ہو اللہ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دے گا. وہ علیین میں رکھا گیا ہے. اور علیین کیا ہے؟ یشہدہ المقربون، جس کی نگہداشت کے لیے مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس کی نگہداشت کرتے ہیں. اندازہ کریں کہ اس نیک آدمی کے ریکارڈ کی حفاظت قیامت تک فرشتے کر رہے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے یہ رجسٹر فرشتے لے جا کے رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ میں دے گا. آپ ذرا سنیں، یہ تو تھا نا ان کا اعمال نامے کے حوالے سے ابرار کا مسئلہ. اب دیکھیں، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. اب ذرا اس کو پیچھے کمپیئر کریں نا، آیت 16 میں کہا ان کے فجار کے لیے ثم انہم لصال الجحیم، یہ جہنم میں پہنچیں گے. اور یہاں کا ان الابرار لفی نعیم. آیت بائی آیت کمپیئر کریں تو آپ کو قرآن کا تقابل جو ہے، یہ
موازنہ جو ہے، یہ کمپیریزن اور کنٹراسٹ جو ہے، یہ اتنا نمایاں ہے کہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے پھر اللہ کہتا ہے ہاں دیکھ لے. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. اب آپ ذرا اپنے ذہن میں لائیں نا کہ ہم محفل میں کیا مسئلہ، جب ہم اپنے کہیں بیٹھے ہوں تو کیا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورت ترین شکل یہاں بتا دی. پہلے تو وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اونچی مسند. اب وہ جنت کی کیا ہوں گی وہ ہم یہاں پوری طرح ویژوالائز نہیں کر سکتے. وہاں بیٹھ کے جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے. اب ذرا سوچیں کہ یہ دنیا کے نظارے تو بہت ہی اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. جنت کی نعمتوں اور وسعتوں کو دیکھیں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق دیکھو گے. سبحان اللہ. جب بندے کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر ملے گا، اس کے خوابوں کی تعبیر سے کہیں بڑھ کر ملے گا، سوچیں کہ وہ کتنا خوش ہوگا. اسی کا یہاں بتایا جا رہا ہے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. اب یہ تو ہو گیا نا اس محفل میں کا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے کر رکھا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پینے پلانے کا بھی مسئلہ ہوگا کہ پیاس لگے گی. تو فرمایا یسقون من رقیق مختوم، ان کو نفیس شراب، یعنی جس اس مہر لگی ہوئی ہوگی وہ پلائی جائے گی. اچھا اگر میں اوپر سے چلوں نا، آیت نمبر 22 میں بتایا پہلا انعام کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، کہ وہ ایسی نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، علی الارائک ینظرون، اونچی مسندوں پہ بیٹھے نظارے جنت کے کر رہے ہوں گے. نمبر 3، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ان کی باڈی لینگویج آپ کو نظر آئے گی. اب جب ان کو پیاس لگے گی، نمبر 4، یسقون من رحیق مختوم، ان کو سربند شراب پلائی جائے گی، سربمہر شراب پلائی جائے گی. اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور بازی لینے جو بازی لینا چاہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں نا، یہاں آپ کے جذبات تصورات کو اس چیزوں میں لائیں، پھر تاکہ آپ ہمیں بات پوری طرح سمجھ آئے. سر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ پیئیں گے، بلکہ مذاق سے ایک دوسرے سے چھینا تانی بھی ہوتی ہوگی. نہیں نیکیوں میں سبقت کریں گے. سر جی یہ ہے بات کہ نیکیوں میں فاستبقوا الخیرات، جی نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق. آپ میں سے کسی نے بھی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کی ہے. وہ جو پہلی بات ہے وہ کہیں اور قرآن کی صفت بیان ہوئی ہے، اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. آپ اس کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے جو یہاں بات آئی ہے؟ یعنی یہ شراب جس کی یہ صفات ہیں اس میں لینے کی، اس کو حاصل کرنے میں سبقت کریں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں نیکیاں کرنے میں سبقت کرو گے تو وہاں تمہیں یہ نصیب ہو جائے گا. یہاں جلدی کرو گے نیکیاں کرنے میں، وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی شراب جس کا یہاں آیت نمبر 25 اور 26 میں ذکر ہے وہ تمہیں ملے گی. تو اگر تم دنیا میں وہ کام کرو تاکہ اس بازی لے جاؤ یہ شراب حاصل کرنے میں، تو یہاں موٹیویشن یا ترغیب یا انسان کو جس بات کی شوق دلائی جا رہی ہے وہ نیک اعمال اور نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ہے. پوری طرح دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے جب فجار کی ساری بیان ہوئی ہے کرتوت تو انسان کو دفرت دلائی گئی ہے کہ یہ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا، اور یہاں
وہ نعمتیں جن نعمت کے ذکر کے بعد کرایا، اگر تم نے بازی لے جانی ہے تو نعمتوں میں لے جاؤ. وہ بازی جب آپ جیتیں گے جب آپ دنیا میں وہ اعمال کریں گے جو اس کا آپ کو مستحق بنائیں گے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، آیت نمبر 27. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. اب یہ وہ سب چیزیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیا تصور کے انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے. عین یشرب بہل مقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب بندے شراب پیئیں گے. اب وہاں چشمے، نہریں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ تو ہمارے ذہن کے قریب کرنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے اشارے اور چیزیں بتا دی ہیں تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے دنیا میں وہ اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مستحق بنا دے. تو آپ نے دیکھا ذرا قرآن کے ہر صفحے پر تقریباً ہے یہ کمپیریزن اور کانٹراسٹ کہ برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اچھوں کا کیا انجام ہوگا. وہ قرآن نے اپنے انداز میں ایسا بیان کیا ہے کہ آدمی اگر سمجھ کے پڑھے، یقین مانے، جیسے آپ نے کہا کہ فجار کے کارنامے کرتوت سنے گا تو اللہ سے ڈرے گا کہ میں یہ کام مت کروں. جب ابرار کی مقام و مرتبہ اور ان کی نعمتوں کا ذکر پڑے گا تو انسان کہے گا کاش میں اس کا مستحق ہو جاؤں. اور اس وقت سامنے آتا ہے کہ ہاں تو مستحق ہو سکتا ہے اگر قرآن و سنت کی پابندی کرے تو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر، تجھے تو کہیں اس سے بڑھ کے ملے گا جو تو توقع کر رہا ہے. کوئی سوال سر یہاں تک؟ سر یہ جی تسنیم کو ذرا واضح کر دیں، یہ کیا چیز ہوگی اور کیا سکون ہو کس کو کہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، یہ کوئی پینے کی چیز میں آمیزش ہوتی ہے جس سے اس کی لذت اور دوبالا ہو جاتی ہے، خوشبو اور لذت دونوں. اب اتنا ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ قرآن نے اتنا بتایا ہے. وہ چیزیں جب ہم وہاں دیکھیں گے، پئیں گے تو اس کی لذتیں اس وقت پتہ چلیں گی. اب آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 29 پر. اچھا، یہاں آپ دیکھیں کس قدر ایک بالکل قرآن کا انداز بڑا فطری ہے. فطری کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، وہ سمپل چیزیں ہیں، اسی کو بیان کر کے قرآن ہماری فطرت کے قریب لے آتا ہے تاکہ ہم ان کو سمجھیں. مثلا یہاں دیکھیں، آخرت میں ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے قرآن کا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ جو مجرم لوگ تھے نا دنیا میں، یہ ایمان لانے والوں پر مذاق اڑاتے تھے. اس کی بہت بڑی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو آپ دیکھ لیں کہ مکے والے کس طرح اس ہستی کو جس کو وہ صادق اور امین نبوت سے پہلے مانتے تھے، اس کے کا کیا انہوں نے اب برا سلوک کیا اس کے ساتھ. صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، یعنی انتہا دیکھیں اس معاشرے میں. اور آج آپ دیکھ لیں، کبھی ہم نہیں نہ سوچتے. میں آپ کو اس لیے بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ افغانستان میں دیکھیں، روس، ساری امریکہ، یورپ، اپنے آپ کو جن کو ناز ہے کہ ہم تہذیب کے چیمپئن ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم دنیا کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کس قدر ذلت سے نکلے ہیں. کس کے سامنے سے؟ مجاہدین افغانستان. اسرائیل نے اپنے ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر کے دیکھ لی. آج 38واں دن ہے، کامیاب ہوا ہے. تو انہی فلسطینیوں کی جو بقول ان کے اللہ کے ہاں بڑے محترم ہیں، ان کے ہاں ذلت کا یہ عالم تھا کہ ٹھڈے اور ان کو مارتے تھے اور ان کو جس تضحیک کا نشانہ بناتے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. جس تضحیک کا نشانہ امریکن اور بناتے ہیں آپ کے یورپین، ان کو
مجاہدین افغانستان کو بناتے تھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کو چھوڑ دو، تم ذرا آخرت میں چلو، اور یہ وہ لوگ جو دنیا میں کافر جو تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں جو وہ بغاوتیں اور سرکشیاں کر کے ان کو اپنے طریقے پر نعوذ باللہ ذلیل اور رسوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 30 میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، بگڑے ہوئے لوگ کس طرح آنکھوں کے اشاروں سے تضحیق کرتے ہیں لوگوں کی، مومنوں کی۔ آپ کو بالکل یہ چیزیں جو ہیں آج بھی نظر آئیں گی۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ، جب اپنے گھر کی والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے۔ کیا مطلب؟ یعنی گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اشرار، چاہے وہ ان کے گھر والے ہوں یا ان کے دوست ہوں، پھر جا کے مزے سے آج میں نے فلاں کی ایسی تفریح لی، میں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، نعوذ باللہ۔ یہ آپ سنتے ہوں گے۔ وَإِذَا رَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب انہیں دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کافر کیا کہتے؟ دیکھو یہ جاہل لوگ، نعوذ باللہ۔ آپ بھی اپنے معاشرے میں یہ جو پڑھے لکھے مغرور لوگ ہیں نا، یہ ان ان پڑھوں کو اور ان کو بالکل یہی ان کی روش ہے جو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہر بگڑا ہوا آدمی، ہر اس بندے کو جو اللہ کا بندہ ہے، اس کو ذلیل ہیچ سمجھتا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کو نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ وہ دنیا میں، بھائی میں نے تو ان سب کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے۔ انہوں نے کیا کر دیا یہاں بگڑے ہوئے لوگوں نے؟ یہ جناب وہاں ان کے نگران بن بیٹھے اور ان کی ساتھ یہ جو پچھلے آیات میں رویہ ہے یہ اختیار کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ ذرا ذلت کا اندازہ کریں کہ جب ان کو جہنم دکھایا جا رہا ہوگا، جب وہ جہنم میں بھیجے جا رہے ہوں گے، تو یہ اہل ایمان ان پر ہنس رہے ہوں گے، کاش کہ دنیا میں انہوں نے یہ حرکتیں نہ کی ہوتی۔ اب جن کو دنیا میں انہوں نے سمجھا نا کہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علی الارائک ینظرون، یہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هل صبب الکفار ما کانوا یفعلون، مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیسا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں دیا، یہ سب مومن دیکھ رہے ہیں۔ وہاں نظریں بڑی تیز ہوں گی، آپ جنت میں بیٹھے جہنم کے مناظر جو ہیں آپ دیکھ سکیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس صورت میں متففین میں جو بات اللہ نے فرمائی کتنی برحق ہے۔ آج بھی دیکھ لیں معاشرے میں وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق مارتے ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے کس قدر اذیت ناک صورتحال سے مبتلا ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیے، مسلمان معاشروں کو دیکھ لیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کھول کے بتا دیا کہ یہ لوگ جو فجار ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو دنیا میں معاشرت اور معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اور اس کے برخلاف جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کا کتنا لاجواب آخرت کے انعامات کا ذکر ہے۔ پھر دنیا میں ان کے رویے کو ان آیت 29 سے 36 تک کھول کے بیان کر دیا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور قرآن کا کمال دیکھیں کہ اس نے ایسا بیان کیا ہے ایسی فطری انداز میں کہ جیسے آج بھی یہ حالات ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔
کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو سورہ مطففین پر؟ کوئی سوال نہیں سر ہے؟ میں کچھ بول سکتی ہوں؟ آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب میں کہتا ہوں کہ آپ سوال کریں تو بالکل آپ کریں۔ سر جیسے آپ نے بتایا نا، پہلے یہ یورپ میں یہی کچھ ہوتا تھا، ہم لوگ دوپٹہ بھی اگر سر پہ بھی لیا ہوتا تھا نا تو یہ ساتھ گزرتے تھے تو ایسے جیسے دھکا دے کے گزرتے ہیں نا، تو اس طرح ہوتا تھا، پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس چپ کر کے آدمی کہتا تھا بھائی چھوڑو خیر ہے کوئی بات نہیں، پتا تو چل گیا کہ اس نے کیونکہ سر چھپایا ہوا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اب بھی دیکھیں ذرا، یہ حال ہے پورے یورپ میں، آپ کوئی بندے کو ایک لفظ اگر کسی نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، اسکارف پہنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بول سکتے ہو۔ اللہ کا کرم دیکھیں ذرا، اور انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے نا۔ بے شک اور ابھی دیکھیں جو جابیں ہیں، اس جاب پہ بھی بچیوں کو بھی عورتوں کو بھی سب کو پرمیشن دے دی ہے کہ بھی آپ نقاب پہن کے آ سکتے ہو، جیسے بھی سر کو چھپا کے آ سکتے ہو، جاب کر سکتے ہو، مل جاتی ہوں۔ اور یہ ہم لوگ شکر اس ذات کا کس طرح شکر ادا نہ کریں۔ بے شک بے شک۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں نے یورپ میں بھی دیکھی ہے، امریکہ میں بھی دیکھی ہے، جس وقت یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ جی بالکل۔ آپ یقین مانیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر آج بھی مسلمان اس طرح کا سیرت و کردار اپنائیں، قرآن سنت کو فالو کر کے، جیسے مجاہدین افغانستان نے اور جیسے اس وقت غزہ میں مسلمان کر رہے ہیں، فلسطین میں، یقین مانیں اس چیز نے مسلمانوں کی عزت میں بہت اضافہ کیا ہے۔ قرآن و سنت آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے جس میں ہماری عزت بن سکتی ہے تو وہ قرآن و سنت کے فالو کرنے میں ہے۔ اور ابھی اور دیکھیں گے آپ تو جرمنی سے بات کر رہے ہیں نا، میرے ایک دوست نے جس نے میرے ساتھ عربی پڑھی ہے یہاں آن لائن، ڈاکٹر ہے مسلمان پاکستان کا، وہ آسٹریلیا میں ہے، اس نے کہا کہ ہمارے چھوٹے سے ٹاؤن میں مسجد ہے، وہاں 30 خواتین اور مردوں نے اسلام قبول کیا صرف غزہ کے مسلمانوں کے جذبوں کو دیکھ کر۔ اب میں یہ بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، آپ یورپ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بالکل بالکل سر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، اسلام ایک جیسے قرآن و سنت آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا، عظیم دین ہے جس نے انسان کو حق سے آشنا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جارج برنارڈ شاہ نے کہا ہے نا کہ قرآن اسلام بہترین دین ہے اور مسلمان بدترین قوم ہے۔ یہ جنرلی آج بھی بالکل ٹرو ہے کہ آپ مسلمان ملکوں میں چلے جائیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، کس قدر ہم حقارت امیز رویہ ہے ہمارا، کس قدر گندگیاں ہیں۔ قرآن جن سے منع کر رہا ہے وہ ان میں ہم لذتیں لے رہے ہیں، فجار والی کیفیت ہے ہماری۔ تو دنیا میں پھر ہماری عزت جو دیکھ رہے ہیں ہماری ہے۔ میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو سنائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے، اس کتاب سے قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گا، وہ یدعو بہ آخرین، اور کچھ قومیں اسی کی خلاف ورزی کر کے ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ پوری تاریخ گواہ ہے، آپ زمانہ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، اور آج مسلمانوں کا دور دیکھ لیں، حدیث کی حقانیت پوری تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے۔ سر جی ہم نے سورہ انشقاق پڑھ لی تھی، دوبارہ پڑھیں گے یا سورہ بروج سے کل شروع کریں گے؟ دیکھیں ایک دفعہ جو پڑھ چکی ہے نا، پڑھ چکے ہیں، اس کو تو نہیں پڑھیں گے دوبارہ۔ جی تو بروج پڑھیں گے نا پھر انشاءاللہ۔ جی بروج پڑھیں گے، اور بروج کل پڑھ کے آئیے، کیونکہ بہت کچھ انشاءاللہ۔ یہ آخری صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ہمارے ایمان کو، اللہ سے توحید کو، اللہ
کہ خوف کو کس طرح کھول کھول کے بیان کرتی ہیں. تو اس بے کو شک ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ کے آئیں, سوال تیار کر کے آئیں, اور کل انشاءاللہ. سر یہ السلام علیکم سر. 32 سر 32 آیت جو ذرا آپ کی دوبارہ واضح کر دیں پلیز. 32 جی ہاں. اذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون, یہی پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ جی سر جی سر جی سر. اچھا, اب میں آیت بھی پڑھتا ہوں, ترجمہ پھر میں اس کی دوبارہ تشریح کر دیتا ہوں. اذا رأوہم, جب یہ فاجر لوگ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں ان مسلمانوں کو, یہ ہے اس کا تشریح کہ وَإِذَا رَوْهُمْ, جب وہ ان کو دیکھتے ہیں. دیکھنے والے کون ہیں؟ فاجر. دیکھ کس کو رہے ہیں؟ جی غریب جی مسلمانوں کو. جی قالو, تو پھر یہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ یہ جو فاجر جو اس وقت مکے کے امیر قریش تھے نا, وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ہؤلاء لضالون, یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لے کے آئے ہیں نا, یہ سارے کے سارے بہکے ہوئے ہیں, یہ گمراہ ہیں نعوذ باللہ. یہ وہ کہتے تھے, انہی کا کہنا قرآن کوٹ کر رہا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ, آپ دنیا کو چھوڑ دیں, پاکستان کو دیکھ لیں, آپ جوڈیشری کتنی گندی ہو چکی ہے دنیا میں. 105 پہ پہلی تھی, میرا خیال ہے اب آخری نمبر ہمارا ہوگا جو ابھی رویے چل رہے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو اتنے زبردست سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام, اس کا قانون یا اس کے چاہنے والوں کو یہ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے نعوذ باللہ. اور ان کی جدیدیت اور انلائٹنمنٹ سے آج دیکھ لیں ملک میں عدل کا کیا حشر ہو رہا ہے. سر تو جی یہ چیز تو آج کل بھی ہے. محفلوں میں جزاک اگر اللہ عورتیں سر. ہوتی ہیں تو وہ بھی ایسا کرتی ہیں, جو ان کی مرضی کے مطابق بندہ نہیں ہوتا, یا ان کی تھوڑا نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے, تو آنکھوں کے اشارے ایک دوسرے کو کرتی ہیں. اپنی کمپنی کی جو عورتیں ہوتی آپ ہیں, جب مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, یہ جو ہاں جی بالکل, نامناسب فیشنیبل عورتیں ہیں, وہ جب ہاں کسی شریف عورت کو لباس پہ, تو اس کی آنکھوں سے اشارے نہیں کرتی. بالکل بالکل کرتی ہیں, دیکھا ہے میں نے, آج بھی ایسا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس آیت کی تشریح؟ جی 32 جی سر جی سر جزاک اللہ سر جزاک اللہ. سر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی یہ ہمیں اخلاقی برائیاں بتائی ہوئی ہے نا, کہ آنکھ مارنا اور مذاق اڑانا. سر یہ ساری باتیں تو ہمارے اندر ہے. تو سر یہ ہے کہ یہ تو ایک چیز جب قرآن بتا رہا ہے تو ہمیں ان ساری اخلاقی برائیوں سے بچنا چاہیے. بالکل بالکل بچنا چاہیے. انہوں نے ہماری معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کے اندر مسائل پیدا کرتی ہیں, بڑے بڑے مسائل. دیکھیں نا, شریر لوگوں کو جب یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑائیں, جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, اپنے ٹی وی کو دیکھیں, اپنے پروگراموں کو دیکھیں, اپنے محفلوں کو دیکھیں, اس سے آپ دیکھ لیں کہ انسان کی عزت کس قدر پامال ہو رہی ہے. اور خاص کر پامال کر رہے ہیں جو برے لوگ ہیں, اور ان کی عزتیں اور ان کی حیثیتیں, مقام و مرتبے کو پامال کر رہے ہیں جو نیک لوگ ہیں. دنیا آزمائش ہے, اور اس دنیا کی آزمائش میں آپ دیکھ لیں قرآن کتنا فطری انداز ہے. وہ مسائل جو ہمارے معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں, ان کو سامنے لا کے پھر قرآن بتا رہا ہے کہ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے اس کو کریں. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو بتائیں, ورنہ انشاءاللہ کل آپ سب لوگ دعا کریں کہ ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عقل کے ناخن لے, اور ایسا کوئی فیصلہ نہ کرے جس سے ملک میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی وہ بدامنی ہو اور کوئی فساد اور جھگڑے ہو.